اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے، السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد درس کے اس پہلے حصے میں قرآن مجید کے ایک سورہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ مبارک والعصر۔ تقریباً الحمدللہ اس سے پہلے سورہ ہمزہ، سورہ قل اعوذ برب الناس، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ توحید، سورہ حمد اور سورہ تکاثر، سورہ فیل، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تمام سوروں کی تفسیر الحمدللہ ہو گئی، اور آج سورہ عصر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انہوں نے انجام دیے، یہ دو لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تیسرے کون خسارے میں نہیں ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو گویا سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں ان چار باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں، نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور ان نیک کاموں میں خاص طور سے ایک دوسرے کو حق اور سچ اور حقیقت کی تلقین کرتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، گناہوں پر، اطاعت پر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ عام طور پر صدر اسلام میں مسلمان جب کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، الگ ہوتے تھے، خدا حافظی کرتے تھے، تو وہ اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے، سورہ والعصر کی۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ وقت کی قسم کھانا، دیکھیے قسم کس چیز کی کھائی جائے؟ ایسی چیز کی قسم کھانا چاہیے جو شخص قسم کھا رہا ہو وہ اس سے زیادہ اہم اور معتبر ہو۔ مثلا ہم اب مثال کے طور پہ ہم قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اگر میں اپنے سے پست تر کسی چیز کی قسم کھاؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ قسم تو کوئی قسم نہیں ہوئی۔ قسم تو ایسی چیز کی کھائیے جو اہمیت رکھتی ہے۔ ماں باپ کی قسم آدمی کھاتا ہے اگرچہ کہ وہ صحیح نہیں ہے، یعنی شرعی قسم نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ یہ اصل قسم ہے، تو اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اللہ سب سے عظیم ہے۔ اب اگر پروردگار عالم کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ کس کی قسم کھائے گا؟ اس سے بڑھ کر کون ہے؟ تو پھر یہاں قسم کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہاں کسی چیز کی منزلت کے وجہ سے قسم نہیں کھائی جا رہی ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے وہ کتنی ہماری زندگی میں اہم ہے۔ تو اہمیت کو جتانے کے لیے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ جس بات کی قسم کھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس بات کو یوں سمجھاؤں آپ کو، ہم عام طور پر دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بندہ کسی عظیم ہستی کے آگے دستے سوال دراز کرے تو وہ طلب رحمت کر رہا ہے۔ جیسے میں صلوات پڑھوں محمد و آل محمد پر، پڑھیے آپ بھی۔
صل علی محمد وآل محمد۔ تو جب ہم اہل بیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں ہم نے طلب رحمت کی ہے، کس کے لیے؟ محمد و آل محمد کے لیے۔ کس سے مانگا ہے؟ جو محمد و آل محمد سے بھی برتر اور بزرگ ہے، جو یہ نعمتیں دے سکتا ہے، اس پروردگار سے ہم نے نعمتیں طلب کی ہے۔ تو دعا ہمیشہ دانی کی طرف سے عالی کی بارگاہ میں ہوتی ہے، یعنی جو کم مرتبہ ہوتا ہے وہ بلند مرتبہ شخص کے آگے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ مگر صلوات ایک ایسی عبادت ہے یا ایک ایسا عمل خیر ہے جس میں خود پروردگار عالم بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت پر درود بھیج رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ دعا کر رہا ہے؟ اللہ کس کی بارگاہ میں دعا کرے گا؟ وہ تو سب سے بلند ہے۔ تو پھر یہاں اس کے کیا مطلب ہوں گے؟ یہاں پر مراد ہے نزول رحمت۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو طلب رحمت ہے، اللہ جب صلوات پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے نزول رحمت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، ہماری طرف سے طلب رحمت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے، تو پھر یہاں پر جس طریقے سے اللہ کی جانب سے نزول رحمت ہے، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو ساری مخلوقات کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کے مقام و منزلت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ جب تک ہمیں بتایا نہ جائے ہم کسی چیز کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے یہ لطف و کرم پروردگار عالم کی طرف سے جب تک نہ ہو، وہ کسی چیز کو اہم نہ بتائے، کسی جگہ کو، کسی وقت کو، کسی شخص کو، تب تک ہم اس کی اہمیت کو درک ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری معلومات محدود ہے۔ ہم کیا اہل بیت کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی حرمت کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم وقت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو اس کا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اہمیت کو کیسے جتائے گا؟ تو پروردگار عالم کبھی ان کی فضیلت بیان کر کے اور کبھی اس کے بارے میں قسم کھا کر ان چیزوں کی اہمیت کو ہم کو جتاتا ہے۔ کبھی منت رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں تم پر احسان جتاتا ہوں، احسان جتا کر کسی چیز کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ کبھی قسم کھا کر اہمیت کو بتاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی، فضیلت دے کر بتاتا ہے کہ یہ کتنی اہم شخصیت ہے، یا کبھی خاص القاب کے ذریعے پکار کر اس کی اہمیت کو جتاتا ہے۔ جیسے رسول خدا کو رحمت للعالمین کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا۔ اگر سرور کائنات کو ان القاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب نہ کرتا تو ہمارے پاس کون سا ذریعہ تھا ان ہستیوں کو سمجھنے کا؟ حجر اسود کی اہمیت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ خانہ کعبہ کی عظمت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اہمیت کو کون بتائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا۔ تو عزیزو، یہ پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں خلق بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کون سی اشیاء، کون سے اشخاص، کون سی ہستیاں اہم ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا کرم، ایک کام جو بہت زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ عبادت کے لیے ضرورت ہے معرفت کی، ٹھیک ہے؟ اور معرفت کے لیے ضرورت ہے علم کی، اور علم ہمارے پاس ہے نہیں، ہم جاہل پیدا ہوئے۔ تو یہ علم ہمیں کہاں سے آئے گا؟ تو یہ علم کس کی طرف سے ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، جبرائیل کے توسط سے، انبیاء علیہم السلام کے توسط سے ہم تک یہ علم پہنچے گا۔ مثال کے طور پر سورہ حمد کو لے لیجئے، الحمد للہ رب العالمین، ساری اللہ کے لیے ہے، ہمیں تعریف ہی نہیں معلوم،
تو ہم اللہ کے لیے ساری تعریف کو مخصوص کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی ذات کو نہیں جانتے، تو اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم رب کو نہیں پہچانتے، ہم یہ بھی نہیں پہچانتے کہ اس عالم کے علاوہ اور بھی کوئی عالم ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ رحمان ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ رحیم ہے۔ یہ اپنے آپ کو کون پہچان پائے گا جب تک خود خدا ہم تک نہ پہنچائے؟ اسی لیے اپنی تعریف خود اللہ نے سورہ حمد میں کی، اور کرنے کے بعد اپنی تعریف کر کے ہمیں اس کی تعریف کا سلیقہ سکھایا۔ اگر وہ یہ تعریف نہ کرتا، اگر وہ یہ سلیقہ عبادت نہ سکھاتا، تو ہم ایک عمر توہمات میں گرفتار ہوتے، اللہ کے بارے میں خیالات اپنے ذہن میں لاتے، ایک تصور لاتے، اسی تصور کو خدا سمجھتے، اسی کی تعریف کرتے، نہ حقیقی خدا کو پہچان پاتے، نہ حقیقی خدا کی کبھی تعریف کر سکتے۔ یہ لطف و کرم ہے۔ جب اللہ نے اپنی تعریف خود کی تو اچانک خطاب کو بدل دیا۔ اس کے بعد کہا کہ مثال کے طور پر کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب تک تو یہ کہہ رہا تھا پروردگار ساری تعریف اس خدا کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یہ سارے جو تو اپنے غیب کے بارے میں، تھرڈ پرسن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اچانک خطاب بدل گیا، یہاں پر آ گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچانک آپ تھرڈ پرسن پہ بات کرتے کرتے یہ متکلم کا صیغہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میں اور ہماری باتیں کہاں سے آ گئی؟ تو گویا اللہ نے پہلے حمد کا سلیقہ سکھایا، اس کے بعد کہا کہ جب تم اللہ کی عظمت کو جان گئے تو اس کی عظمت کو جاننے کے بعد اس کی بارگاہ میں تمہیں کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، وہ بھی میں تمہیں سکھاتا ہوں، وہ بھی میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو پھر کہا کہ جب مجھے پہچان لیا تو کہو کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہو کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہو کہ ہمیں ہدایت فرما، اور کہو کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو کیا مانگنا چاہیے یہ سلیقہ بھی اللہ نے سکھایا۔ تو عزیزو، جب تک قرآن مجید کی یہ تعلیم نہ ہو تو ورنہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ایک بے جان زمانہ یا بے جان پتھر یا بے جان جگہ یا ایک ایسی شخصیت جو اللہ کے عظمت کے مقابل کچھ نہیں ہے، اس کی ہم قسم کھائیں تو تعجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ قسم کھا کر اللہ نے بتایا کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو کیا اہم ہے؟ وقت اہم ہے، اور وقت کو بھی پروردگار عالم نے بانٹا ہے، اور وقت کے ہر حصے کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، نہار کی قسم کھائی، لیل کی قسم کھائی، واللیل والضحیٰ، ٹھیک ہے، قمر چاند کی قسم کھائی، اور اس کے بعد سحر کی قسم کھائی، عصر کی، یہاں پر عصر کی قسم کھائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے سوال کیا گیا کہ عصر سے مراد سورہ عصر میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مطلق زمانہ ہے پورا، جو وقت اہمیت کے حامل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ، اور ایک روایت میں خود امام صادق سے نقل ہے کہ اس سے مراد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا زمانہ ہے، جہاں پر اسلام اپنے پورے عروج کے ساتھ اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یا اس سے مراد پیغمبر اکرم کے عصر ظہور کا زمانہ ہے، کہ جہاں پر پروردگار عالم نے رسول خدا کے ذریعے ایک نئے عہد کا، ایک نئے زمانے کا آغاز کیا۔ اور بعض اوقات زمانے سے مراد وقت کا جو پریشر انسان کے ذہن پر ہوتا ہے وہ مراد ہے، کہ جو وقت کے جو مختلف حالات آتے ہیں، یہ وقت میں جو مسلسل تبدیلی آتی ہے، یہ تبدیلی ہمیں یکسانیت سے نکالتی ہے، غفلت سے نکالتی ہے، بے چینی سے نکالتی ہے۔ رات میں آرام کر رہے ہیں، صبح جب ہوئی تو پھر ہم بیدار ہوئے،
تو جس طریقے سے صبح ہمیں بیداری سے نکالتی ہے، اسی طریقے سے وقت کے مختلف حصے ہمیں بیداری سے نکالتے ہیں۔ تو وقت بیدار گر ہے، اسی لیے اس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور بعض نے نماز وقت عصر کی قسم کھائی ہے یا نماز عصر کی قسم کہا ہے۔ تو یہ مختلف تعبیریں ہیں، مگر ٹوٹلی اگر ہم اس کو ایک لفظ میں جمع کریں تو زمانہ چاہے جس مرحلے میں ہو وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جو سرمایہ امبانی کے پاس، ایک بڑے بڑے دانشور کے پاس یا کسی نبی کے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے وقت۔ جو اس کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ کسی کمال تک پہنچتا ہے، جو اس کو ضائع کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کیا ہے؟ ایک راجہ رانی روز ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک بار ایک دریا کے پاس پہنچے، نہر کے پاس پہنچے تو وہاں چند پتھر پڑے ہوئے تھے، تو دونوں پانی میں پتھر پھینکتے تھے۔ پانی میں پتھر پھینکنے کی وجہ سے جو آواز آتی تھی اور جس طریقے کے بلبلے بنتے تھے، اس منظر کو دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی تھی۔ جتنے پتھر سامنے تھے انہوں نے پھینک دیے۔ آخر میں جب انہیں اس سے مزہ آ رہا تھا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھا؟ ان کے پاس اشرفیاں ہیں۔ ان اشرفیوں کو پھینکا، اسی سے وہ آواز کا مزہ لیا۔ تو بظاہر انہوں نے کیا کیا؟ اچھا کیا یا برا کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ بہت غلط کیا، کہ قیمتی اشرفیوں کو ایک معمولی لذت کے لیے ضائع کر دیا۔ یہی حال ہمارے وقت کا ہے۔ وقت ہمارے پاس قیمتی اشرفیاں ہیں، ہم اس کو کس قسم کی لذتوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ موبائل کے ریل گھمانے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے، یا لا یعنی بیجا گفتگو کرنے کے لیے؟ کس چیز میں ہم جو اپنے اسے خرچ کر رہے ہیں؟ اسے ہمیں خود ٹٹولنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کون سی چیز ہاتھ سے جا رہی ہے، نتیجے میں کون سی چیز ہاتھ آ رہی ہے۔ تو وقت انتہائی درجہ اہم ہے۔ اسی لیے مال میں اگر نقصان ہو جائے تو آپ اس کی بھرپائی کر لیں گے، آج نہیں تو کل کما لیں گے، لیکن اگر انسانیت میں خسارہ اگر ہو جائے تو اس کو آپ کہیں سے بھرپائی نہیں کر سکتے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو ضائع کیا، اپنی انسانیت کو ختم کر لیا۔ اللہ نے جو جان ہمیں دی ہے، جو زندگی ہمیں دی ہے، جو قیمتی چیز ہمیں دی ہے، اس کو جو ضائع کرتا ہے۔ اور انسانیت کیا ہے عزیزو؟ انسانیت ہے اللہ کی عبادت، خدمت خلق۔ جو وقت پر اللہ کی عبادت نہ کرے اور جس ٹرننگ پوائنٹ پہ دوسرے انسانوں کی مدد نہ کرے، ایسا انسان قابل تعریف نہیں ہے، ایسے انسان نے بڑا خسارہ کیا۔ اس کے بعد کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون خسارے میں ہے؟ جو اپنی جان کا نقصان کرتا ہے، جو وقت کو ضائع کرتا ہے، جو انسانی ارزشیں ہیں، جو ہیومن ویلیوز ہیں، ان کی رعایت اپنی زندگی میں نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال ایک جانور جیسی ہے۔ اس نے جانوروں جیسی زندگی گزاری۔ کیا کیا؟ بس اپنے لیے کھانا پینا تلاش کیا، اپنے لیے رہنے کے لیے ایک اچھی عمارت بنائی اور اپنے لیے ایک اچھا لباس مہیا کیا، روٹی کپڑا مکانی اس کا ہم و غم ہے، اور اسی میں وہ مر گیا۔ تو یہی کرنا اگر ہماری زندگی ہے، یہی کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ تو ہم نے صرف جانوروں جتنی زندگی گزاری ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر ہم نے کچھ کیا تو پھر اپنے آپ کے لیے کیا، انسانیت کے لیے کیا، اپنی روح کے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے کیا، اپنے ضمیر کے لیے کیا۔ وہ ضمیر جو آپ کو مرتے وقت اطمینان عطا کرے، آدمی سکون سے جائے، ایسی زندگی اگر گزارنا ہے تو وقت کی قدر کو سمجھے، انسانی ارزشوں کو سمجھے۔ کون سمجھ سکتا ہے اس کو؟
تو کہا کہ وہ 4 لوگ سمجھ سکتے ہیں، 4 کام جو کرے کہ دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، یہ اگرچہ کہ بڑا سخت کام ہے، ٹھیک ہے، جب انسانوں کا مزاج یہ ہو، خود شناسی عذاب ہے یا رب، آئینے کو سیاہ کر لیں گے، تو لوگ حق پہچاننا نہیں چاہتے، حق جاننا نہیں چاہتے، اپنا چہرہ خود دیکھنا نہیں چاہتے، تو دوسروں کو کیا دکھائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ بے عمل آدمی، بے عمل خطیب، بے عمل عالم ان باتوں کے اوپر زور نہیں دیتا ہے جو انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس طریقے کی بات کرے گا تو سامنے والا ٹٹول کے دیکھے گا کہ تم کس پانی میں ہو، تم کتنا پانی میں ہو، کیا تم اس چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جس نماز کی تلقین کر رہے ہو وہ نماز تم پڑھتے ہو؟ جس حق بیانی کی بات کر رہے ہو، جناب میثم کے تذکرے کر رہے ہو، کیا وہ جذبہ تمہارے اندر موجود ہے؟ تو جب نہیں ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ان سے صرف نظر کرتا ہے۔ خود اپنے لیے جب آدمی حق کو نظر انداز کرے، وہ بلا دوسروں کو کیا تلقین کرے گا؟ اب یہ تو اپنا مرحلہ تھا، اب اگر ہم دوسروں کو جب حق کی تلقین کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ کڑوی دوا کوئی آسانی سے نہیں پیتا ہے۔ جب نہیں پیتا ہے تو وہ آپ سے الجھتا ہے، آپ کو اپنے سے دور بھگاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے لڑتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ حق پسند نہیں کرتے یا حق کے بارے میں نہیں جانتے، جن چیزوں کے بارے میں انسان نہیں جانتا ان کا دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ جانتا ہے اسی کو عالم سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غار میں پیدا ہوا، اس کے آبا و اجداد بھی غار میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیشہ ایک نیلا آسمان دیکھا اور اڑتے ہوئے پرندے دیکھے اور درخت دیکھے، تو ان کے لیے ساری دنیا یہی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک شخص کامیاب ہوا اور اس نے غار سے نکل کر باہر قدم رکھا اور دیکھا کہ نہیں، وسیع صحرا ہے اور رنگ برنگے جانور ہے، سمندر ہے، سمندر میں عجیب و غریب مخلوقات ہیں، آسمان ہے، آسمان کے عجیب رنگ ہے، مغرب ہے، مشرق ہے، شفق ہے اور بارش ہے، تو وہ ساری خبریں لا کر ان غار والوں کو سناتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کیا ہم سے زیادہ جاننے والے ہو؟ کیا ہماری عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ تم ہماری مخالفت کرو گے، ہمیں سمجھانے چلے ہو؟ تو یہی ہوتا ہے، ہم بھی جب حق کی بات کرتے ہیں تو حق کو جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے، جلدی قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا، کیا آپ نیا اسلام لے کر آئے ہیں؟ تو گویا جو آپ نے سنا، جتنا آپ نے پڑھا وہی اسلام ہے، وہی معلومات ہے، وہی علم ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات کی جائے تو وہ فوراً آپ کا مخالف ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، حق کے حوالے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے اور دین فہمی کے حوالے سے یہ ایک اصول کو یاد رکھیے کہ ہمیشہ جب کبھی بھی درس میں آئیں یا کوئی چیز جاننے کی کوشش کرے، خالی ذہن ہو کر آئیں، یہ تصور کر کے آئیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اگر ہم پہلے سے یہ سوچ لیں کہ مجھے یہ چیزیں معلوم ہیں، تو آپ اپنی معلومات پہ بھروسہ کریں گے، سامنے والی کی بات کو قبول کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو حق کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسرے حق کو جیسے جاننا چاہیے ویسا نہیں جانیں گے۔ ایک بڑی دعا جو اہل بیت علیہ السلام کرتے تھے وہ یہ تھی، اے پروردگار ہمیں حق سے ویسے آشنا کر جیسے وہ ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ نہیں جانیں گے، اگر ہم اپنی خاص اینک لگا کر کسی چیز کو دیکھیں گے، آپ مورخ ہیں، سارا اسلام صرف تاریخ کے اینک لگا کر دیکھ رہے ہیں، تو عقائد کی باتیں آپ سے چھوٹ جائیں گے۔ اگر آپ ایک متکلم ہیں، عقائد کے ماہر ہیں، آپ نے عقائد لگا کر، عقائد کے اینک لگا کر آپ نے دیکھا ہر چیز کو، تو فقہ آپ سے چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ ایک فقیہ ہیں، فقاہت کے اینک لگا کر آپ نے اسلام کو دیکھا، تو اخلاقیات آپ سے چھوٹ جائیں گے، جبکہ ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے براڈ مائنڈڈ ہونا
کھلے ذہن کے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی معلومات کو سب کچھ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے شہید مطہری علیہ الرحمہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آج ان کی وفات کو، شہادت کو 45-50 سال سے زیادہ ہو گیا، مگر ان کی تحریریں، نقن صاحب کی تحریریں ایسی زندہ ہے کہ آئندہ آنے والی 50 سال تک کے لوگوں کو رہنمائی کر سکتی ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں خوبصورت، حق کے حوالے سے ہماری مثال ایسی ہے کہ اگر ہم کسی اندھیرے کمرے میں گئے اور آپ نے کہا کہ اندر ایک ہاتھی کھڑا ہوا ہے، جا کر دیکھو کہ ہاتھی کیسا ہے، اور کمرہ اندھیرا ہے اور ہاتھی کمرے میں موجود ہے۔ اب ایک شخص گیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے پیروں پر پڑا، اس نے اسی کو ٹٹولا، باہر نکل کر آیا، اس سے پوچھا گیا ہاتھی کیسا ہے، تو وہ کہے گا ایک ستون کی طرح ہے، ایک تھمب کی طرح ہے۔ کسی نے سونٹ کو پکڑا تو وہ کہے گا کہ ہاتھی کیسا ہے، تو اس کی نظر میں ہاتھی ایک پرنالے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کانوں کو تھاما تو وہ کہے گا کہ ہاتھی ایک پردے کے مانند ہے۔ تو ہر کوئی ایک الگ الگ جہت سے اس کی تفسیر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے حق کو مکمل طریقے سے نہیں دیکھا۔ تو اسلام نامکمل نہیں ہے، ہماری معلومات ادھوری ہے، میری کمزوری اسلام کی کمزوری نہ بنے، ٹھیک ہے، میرا ادھورا پن اسلام کا ادھورا پن نہ بنے۔ اور عزیزو، حق کو پہچاننا ایک مرحلہ، حق کو پہنچانا ایک مرحلہ ہے، اور جب بھی آپ حق کو پہنچائیں گے آپ کی مخالفت ہوگی، اس کے عوارض ہوں گے، اگرچہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کچھ اصول ہیں، کسی اور موقع پر آپ کو بیان کروں گا کہ اگر کوئی شراب کی دکان کھول رہا ہے مسجد کے سامنے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ پہلے آپ اسے گفتگو کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں مانے گا، آپ کا زور چلتا ہے تو طاقت کا استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ کی جان پر بن آتی ہے یا وہ آپ کی سر عام توہین کرتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے، تو آپ جو ہے تو اپنے وہاں پر نظر انداز کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، اپنی جان کو اس کے لیے خطرے میں نہیں ڈالیں گے، مگر یہ کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے یا تو دین بچائیں یا تو اس کفر کا، اس ظلم کا حصہ بن جائے، تو اس صورت میں جب جان پہ بن آئے، ایمان پہ بن آئے، تو وہاں پر کھڑے ہو جائے، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ ممکن تھا یزید کو ایک امر بالمعروف کر دیتے، لیکن دیکھا کہ اس نے 2 مرحلوں میں لا کر امام کو کھڑا کر دیا۔ الدنی ابن الدنی کہ پست ماں کے بیٹے نے مجھے 2 حالتوں پہ لا کر کھڑا کر دیا، یا تو میں مر جاؤں یا بیعت کروں۔ تو امام نے وہاں پر کہا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ وہاں پر سب سے بڑی چیز امام کے لیے کیا تھی؟ دین، کہ دین ہی ہاتھ سے چلا جا رہا ہے تو کیا بچائیں گے؟ اور سب میں بڑی چیز اس میں کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ مال ہے، اولاد ہے، جان ہے، تو کہا کہ جان سے بھی بڑھ کر دین ہے۔ تو ایک بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کرنا سمجھ میں آتا ہے، تو امام نے جان کو قربان کر دیا۔ تو حق ایسے مرحلے میں کبھی آ جاتا ہے عزیزو کہ اس کے لیے جان بھی دینا پڑ سکتی ہے، تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اس مرحلے کو سمجھنا اہم ہے۔ لوگ جب حالات جب ہوتے ہیں نا، مطلب فلسطین ہے، اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ ابھی سوچنے میں ہی ہیں، جب یہ پورا واقعہ ہو جائے گا، ایک ہارے گا ایک جیتے گا، پھر لوگ بیٹھ کے تحلیل کریں گے، تجزیہ کریں گے، انالائز کریں گے، اس وقت یاد آئے گا کہ ارے بھائی ہم کو یہاں پر یہ کرنا چاہیے تھا اور ہم نے یہ غلط کیا۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے، اتنا آدمی کو بیدار مغز ہونا چاہیے، اتنا حالات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے موقف کو سمجھنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے بعد افسوس کرنا، سقیفے کے وقت لوگ جنازے میں ہی پڑے رہے، ان حالات کو نہیں سمجھا، بعد میں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ امام حسین کی شہادت کے وقت لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، بعد میں توابین عمر بھر روتے رہے۔ تو اگر ہم کو بھی یہی کرنا ہے تو فائدہ کیا ہے پھر؟ تو حق کو اس موقع پہ سمجھنا اور صحیح وقت پر پہنچانا، اسی کا نام بیداری اور بصیرت ہے۔ وہ اگر ہم نہیں کر سکے تو پھر کیا فائدہ بعد میں اگر کوئی بات سمجھ میں بھی آ جائے اس کو۔
امید ہے جو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس طریقے سے حق فہمی کی صلاحیت دے۔ فخر رازی کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں برف کی طرح ہے، برف بیچنے والے کی طرح ہے۔ تو برف کیا ہے عزیزو؟ برف کی سل اگر کوئی بیچ رہا ہے گرمی کے زمانے میں تو برف کیا ہے؟ دھیرے دھیرے گرمی کی وجہ سے پگھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ جلدی جلدی برف کو نہیں بیچا تو اس میں نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ برف کی سل والے کا ہے۔ اسی لیے میں اسٹیشنری بیچتا ہوں۔ برف کیا ہے؟ برف اگر وقت پر نہ بیچا جائے تو وہ پگھل جائے گا۔ ایسے ہی عمر ہے، اگر اسے وقت پر کام نہ لایا جائے تو ضائع ہو جائے گی۔ اگرچہ کہ حق اور صبر کی تلقین کرنا نیک اعمال میں سے ہے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو جب یہ کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح بجا لائے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عمل صالح میں حق کی تلقین کرنا نہیں ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو اس میں حق کی تلقین آ گئی نہیں آ گئی؟ تو پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہمیت کی وجہ سے، حق کی اہمیت کی وجہ سے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، مثلا اولاد کا نفقہ دینا اہم ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اہم ہے، حلال روزی روٹی کمانا اہم ہے، نوکری کرنا اہم ہے، سماج میں اہم خدمت انجام دینا یہ کام بھی اہم ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کی سرحدوں پر حملہ کر رہا ہے اور آپ کی ناموس خطرے میں پڑنے والی ہے، مسلمان خطرے میں پڑنے والا ہے، تو وہاں پر جہاد کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ ان سارے نیک اعمال میں سے کون سے عمل کو آپ ترجیح دیں گے؟ ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ خود کو مطمئن کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ مجاہدین اگر جہاد کر رہے ہیں تو ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں، ان کو کس کے حوالے کریں؟ تو ہم خود کو مطمئن کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی حق پر ہوں اور میں بھی صحیح کام کر رہا ہوں، نیک کام انجام دے رہا ہوں۔ مگر نیک کاموں میں بھی کچھ چیزیں اہم ہیں، کچھ چیزیں مہم ہیں، اور ان مہم کاموں میں سے ایک وقت پر جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جہاد کو محفوظ کرنا، سمجھنا، انہی میں سے ایک کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، حق کا پہنچانا ہے۔ تو حق کا پہنچانا دوسرے کاموں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو الگ بیان کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ حق بیانی کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، چونکہ مخالفت کا خطرہ ہے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اور اگر شروع بھی کرتے ہیں، چار لوگ مثلا پولیس بھیج دی، کہہ دیا کہ یہ صاحب جو اپنے امنیت کو خراب کر رہے ہیں، یہ تبرع کے خلاف بول رہے ہیں، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، ان کی باتوں سے لوگ راضی نہیں ہیں۔ اگر یہ اسی طریقے کی تقریریں کرتے رہیں گے اصلاحی تو لوگ ان سے نفرت کریں گے، اس نفرت کی وجہ سے ہماری امنیت ختم ہو جائے گی۔ پولیس میں جا کے شکایت کر دی کہ یہ آدمی فتین ہے، ہماری امنیت کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے اصلاح کی باتیں کر رہا ہے، کبھی ماتم کے بارے میں کہہ رہا ہے، کبھی عزاداری کے بہتر کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کی مجلس کو روک دو۔ آ کر پولیس روک رہی ہے اور آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ارے پولیس ہمارے گھر تک آ گئی تو کتنی بدنامی ہوگی، لوگ کیا کیا سوچیں گے، کوئی اگر ہم پر ہاتھ جڑ دے اور تو ہماری کتنی بے عزتی ہوگی۔ تو ان چھوٹی موٹی بے عزتیوں کی وجہ سے ہم کس کام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ حق بیانی کے کام کو، اصلاح کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے وہی عزت ہے، شریف آدمی وہی ہے جس کو کوئی کچھ نہ کہے کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، آج تک کسی معاملے میں نہیں اٹھا، تو ایسا آدمی شریف نہیں ہے، منافق ہے، ایسا آدمی بزدل ہے، کمزور ہے، ایسا آدمی جو اپنے خود پرست ہے، خود غرض ہے،
تو جو اپنی حفاظت میں لگا رہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے انبیاء قید میں، ائمہ علیہ السلام سب قید میں تھے۔ اگر قید میں جانا، زندان میں جانا، قید خانے میں جانا بے عزتی کا سبب ہے تو امام کاظم قید میں کیا کر رہے تھے؟ امام صادق قید میں کیا کر رہے تھے؟ امام حسن عسکری قید میں کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، اگر بے پردہ گھمایا جانا، ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر سر عام پھرایا جانا اگر بے عزتی کا سبب ہے تو سید سجاد کیا کر رہے تھے؟ عزیزو، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں عزت ہے۔ کسی برے کام کے لیے آپ اسیر ہوئے تو اس وقت شرمندہ ہوئیے، اچھے کام کے لیے اگر آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو اس اچھے کام کے لیے آنے والی تکلیف بھی عزت ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تواصوا بالحق، چونکہ حق کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سفارش کرو، ہمت دو۔ جو آدمی حق بیان کر رہا ہے اس کو انکریج کرو، اس کو تنہا مت چھوڑو۔ تنہا چھوڑتے ہیں، وہ جیت گیا تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ جیت گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ ہار گیا تو ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کام مت کریے، ذرا سوچ سمجھ کے آگے بڑھیے، فلاں کریے، اس طریقے کی مصلحت اندیشی کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا ہے، صرف ہم بعض اوقات اکثر لوگوں کا حال کیسا ہے، جیسے ہمارے اطہر صاحب لکھ رہے ہیں، کوئی کتاب آپ کو میں نے دی، بیچ میں متن ہے، ٹیکسٹ ہے، آپ کیا کرتے ہیں، ٹیکسٹ پڑھتے جاتے ہیں، کوئی اہم نقطہ ہوا تو کنارے جیسے اپنے اس کے لکھتے چلے جاتے ہیں، حاشیہ جو ہوتا ہے حاشیے پر لکھتے ہیں۔ ہماری مثال کیا ہے، ہم لوگ متن کتاب میں ہیں یا حاشیے میں ہیں؟ ہم لوگ اکثر تماجبین ہیں، حاشیے میں ہیں، ہم صرف اور صرف تبصرے کر سکتے ہیں، ہم میدان میں نہیں ہوتے ہیں، یا جو میدان میں ہوتے ہیں ان کا سہارا نہیں بنتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہاں پر کہا کہ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت نصیب نہ کرے، فضل نصیب نہ کرے، عظمت نہ دے، ایسے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں۔ کہا کہ اور فضیلت کیا ہے؟ حق کی تلقین کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر اگر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو ٹٹولیں اپنی زندگی کو، اگر ہم یہ نیک کاموں میں ثابت قدم ہیں تو سمجھیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہے، اگر ہم نے اسے ترک کر دیا تو سمجھیے کہ ہم خسارے میں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے اوپر توجہ کرنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے یہاں بعض چیزوں کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں تفسیر نور سے، کہ اگر ہم کچھ آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کے اوپر سرسری نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک بازار ہے، اور سارے کے سارے لوگ اور سارے کے سارے لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، اپنی طاقت، اپنی استعداد اس بازار میں پیش کرتے ہیں، جس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جس کے پاس جو سرمایہ ہے۔ اللہ نے سرمایہ دیا ہے، ہمیں عقل دی، اختیار دیا، کام کرنے کی صلاحیت دی، صحیح و سالم بدن دیا، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں ہمارے پاس، وہ بیچنے والا سامان ہے۔ ہم اس بازار میں جب اس مال کو بیچتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس بازار میں اپنے جنس کو بیچنا واجبی، لازمی اور اجباری طور پر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال بر وقت نہیں کیا تو وہ یہ جان لے کہ نفس المرء خطاہ الی اجل، انسان کی ہر سانس موت کی جانب بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ تو جتنا زیادہ وہ موت کی جانب بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اپنا مال گنواتا چلا جائے گا، اپنی صلاحیتیں گنواتا چلا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ لازمی طور پر اپنی عمر کو اور عمر کے ہر لحظے کو جو کہ وہ اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے اس کو ہاتھ سے جانے سے بچائے۔ اسی لیے
اس مال کو بیچنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہم صحیح خریداروں کی تلاش میں رہیں کہ اپنی صلاحیتیں کس کے حوالے کریں، کس کے کام آئیں، کفار کے کام آئیں، مومنین کے کام آئیں، کس کے کام آئیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ خداوند عالم سے معاملہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اس کے ہاتھوں بیچتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے وہ اخلاص کے ساتھ اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اسی کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ فانی عمر کو باقی بنا دیتے ہیں، ابدی بنا دیتے ہیں، اور دنیا کو جنت سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور مرضی اس کے بدلے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس طریقے کے میڈل جیتنے والے، زندگی میں کامیاب ہونے والے اس لیے حقیقی کامیاب ہونے والے ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ایسے شخص کو خریدار بنایا جو کہ ان کا خالق و مالک ہے اور تمام دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے ایسے شخص کے ہاتھوں اپنا مال بیچا جو ہمارے مال کو، ہمارے کم ترین مال کو، بیکار مال کو بھی مہنگے داموں میں خریدتا ہے اور کسی بھی چیز کو بغیر قیمت دیے نہیں چھوڑتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی انجام دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، اس کی جزا دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو ہم اپنا مال اس کے ہاتھوں بیچیں جو ذرہ برابر چیز کو بھی ہم کو قیمت دیتا ہے۔ تیسرے، ہم ایسے شخص کو اپنا مال بیچتے ہیں جو کہ مہنگا خریدتا ہے، اور کیا مہنگا خریدتا ہے یعنی کتنی قیمت دیتا ہے، کتنی قیمت دیتا ہے؟ کہا کہ ہماری ہر نیکی کے بدلے پروردگار عالم جو قیمت رکھا ہے اس قیمت کا نام ہے جنت۔ معمولی چیزیں خریدتا ہے اور دینے کے لیے جنت دیتا ہے، تو کیا وہ جنت کچھ دنوں کے لیے دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ خالدین فیہا، اس جنت میں ہم ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ نعمت ہمیشہ ہمارے ہاتھ پر رہے گی۔ اور ہم ایسے کے ہاتھوں اپنی مال کو اور اپنی زندگی کو بیچتے ہیں عزیزو، جو میں یہاں پر ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر بے دنبال انجام کار خوب و بدیم اما موفق بے عمل نے شدیم بعض ہم پاداش می دہد، اگر ہم نیک کاموں کی نیت کرتے ہیں، وہ نیک کام کر نہیں پاتے، مطلب زیارت کی تمنا ہے مگر ایسا کوئی انتظام ہی نہیں ہو سک رہا ہے کہ ہم زیارت کر سکیں، ہم غریبوں کے لیے اسکول کھولنا چاہتے ہیں، دل میں آرزو ہے، تمنا ہے، مگر اتنا امکان نہیں مل پا رہا ہے کہ ہم یہ کام کر جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیکی کے بدلے بھی ہم کو جزا دینے والا ہے۔ یعنی وہ پروردگار عالم ہے کہ اگر تم نیکی کی طرف توجہ بھی کرتے ہو تو پروردگار عالم اس کی جزا ہم کو دیتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کی کوشش، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ کوشش، ٹھیک ہے، کوشش کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزا دیتا ہے۔ پانچویں، ایسے شخص کے ہاتھوں ہم اپنی عمر کا سرمایہ بیچتے ہیں جو ہر جنس کے بدلے 5 برابر یا اس سے زیادہ کئی گنا ہمیں پلٹا کر دیتا ہے، اضعافا مضاعفہ۔ تو قرآن مجید میں بعض جگہ ذکر ہے کہ 700 برابر ہمیں ایک نیکی کے بدلے اللہ جزا دیتا ہے۔ جیسے کہا کہ تم جب صدقہ دیتے ہو، انفاق کرتے ہو، تو اس کی مثال ایسے ہے، ایک دانہ تم نے زمین میں بویا چاول کا اور اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے بدلے اللہ نے ہمیں کتنی بالیاں دی، کتنے دانے دیے؟ 700 دانے دیے۔ تو گویا ایک نیکی کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 700 گنا ثواب ہمیں عطا فرمایا۔ تو نیکیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے انفاق کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اس بازار میں اپنی عمر کو ہوس میں اور نفسانی خواہشات میں شیطان کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں یا دوسروں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں، جیسے عمر سعد نے اپنی ساری نیکیوں کو صرف اور صرف اپنی بیوی بچوں کے بچانے کے لیے اور شہر رہ کے حاصل کرنے کے لیے بیچ دیا، ایمان کو بیچ دیا،
اخلاق کو بیچ دیا، انسانیت کو بیچ دیا۔ کس کو بچانے کے لیے؟ کوفے میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، شہر رہ میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کو کہیں بھی اللہ کی رضا اس کے ذہن میں نہیں تھی۔ تو ایسے لوگوں کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنے برے تجارت کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو ہی بیچ دیا۔ ایسے تجارت کرنے والوں کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ فما ربحت تجارتہم، کر بھی لیتے ہیں ہم بظاہر یزید کے وعدے اچھے لگتے ہیں، ابن زیاد کا نامہ بڑا اچھا لگتا ہے، مگر نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ بری موت اسے ملی جناب مختار کے ہاتھوں۔ یہی ہمارا بھی حال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ نقصان اٹھاتے ہیں، خسروا انفسہم، جو تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا، نہیں ملا ایک الگ بات ہے، جو تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اور ایسے لوگ دوسروں کے لیے کھلے نقصان اٹھانے والے ہیں، خسران مبینہ، اور بلکہ اسی نقصان میں یہ لوگ غرق ہو گئے، لفی خسرن۔ پس ان لوگوں کی نظر میں چالاک وہ لوگ ہیں جو اپنے کام سے، اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، اپنی مرفہ حال زندگی کے لیے امکانات فراہم کر لے، یہی چالاکی ہے۔ معاویہ میں کیا تھی؟ زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا، زیادہ سے زیادہ دولت کمانا، چاہے اس کو لوگوں کا ایمان خرید کے ہی کیوں نہ حاصل ہو رہا ہو، اپنے آپ کو بیچ کر کیوں نہ حاصل ہو رہا ہو۔ امام حسن کے صحابیوں کو اس نے خرید لیا، اور جیسے ہی اس نے وصیت نامے، وہ صلح نامے پہ دستخط کیے، مقام نخلا پر گیا اور یہ کہا کہ میں نے یہ حکومت اس لیے حاصل نہیں کی کہ تم نماز پڑھو اور روزہ رکھو، میں تو چاہتا تھا کہ تم لوگوں پر حکومت کروں۔ تو اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، اپنے وعدوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں امیر المومنین پر سب و شتم کو روک دوں گا، مگر اسی نے اس منحوس رسم کو دوبارہ رائج کیا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے وعدے پر اس نے عمل نہیں کیا، اور ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ چالاک۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو میں معاویہ سے زیادہ چالاک ہوں۔ تو وہ رستے ہم بھی اپنا سکتے ہیں، مگر ان رستوں کو اپنانا عقل مندی نہیں ہے۔ آدمی کی نگاہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا کہ جو لوگ شہوت کے لیے اور دنیا کے مقام و مرتبے کے لیے اپنے آپ کو ایسے برباد کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں چالاک نہیں کہتا ہے۔ تو عزیزو، کہ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دنیا ایک بازار ہے، ربیہا قوم، ایک قوم اس میں کامیاب ہوتی ہے اور سود حاصل کرتی ہے۔ سود یعنی وہ سود نہیں ہے عزیزو، یعنی فائدہ حاصل کرتی ہے۔ وَخَسِرَ آخرون، تو کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ الدنیا دنیا آنے، دنیا دو طریقے کی ہے، دنیا نہ قابل ملامت ہے نہ قابل تعریف ہے۔ دنیا دو طریقے کی ہے، جو دنیا آپ کو آخرت تک پہنچائے وہ دنیا قابل تعریف ہے، جو دنیا صرف دنیا کے حصول کے لیے ہو وہ قابل مذمت ہے۔ دنیا وسیلہ ہے آخرت حاصل کرنے کا، مقصد نہیں ہے، منزل نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ جب تک اسے ذریعہ سمجھا جائے گا، وسیلہ سمجھا جائے گا، کامیاب ہے۔ جب دنیا ہمارا مقصد بن جائے، ہم و غم بن جائے، حاصل عمر بن جائے، حاصل زندگی بن جائے، سب کچھ یہی بن جائے، تو اس وقت گویا ہم نے ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز کے لیے اپنی قیمتی عمر کو ضائع کیا۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور ایسی دنیا قابل مذمت ہے۔ ٹھیک ہے، وہی علی جو دنیا کی اتنی زیادہ مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا، اسی علی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کنویں کھود رہے ہیں، جگہ جگہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کبھی تجارت کر رہے ہیں، لیکن اس ساری دولت و ثروت کا، اتنی محنت کا، چونکہ اماموں میں سب سے زیادہ جس نے اپنے بعد مال و ثروت چھوڑا وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ آج تک ان کی دولت کے بارے میں جو انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو اتنی دنیا تو انہوں نے بھی کمائی، تو کیا حاصل کیا؟ اس ساری دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور یہ کر کے بتایا کہ اس زود گزر نعمتوں سے کیسے آخرت کما سکتے ہیں۔
تو یہ وہ درس ہے عزیزو کہ یہاں پر پورا خلاصہ ہو گئی بات ہماری کہ والعصر زمانے کی قسم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہی لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور حق کے راہ میں آنے والی مصیبتوں پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کہیں بھی یہ نہیں ہے، ظلم کو برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہے، اولاد مر جانے پر آنسو نہ نکلنے کا نام صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنا اپنے آپ پر اس کو کنٹرول ہے کہ اس نے وہ رویا تک نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے ہیں۔ اگر یہ صبر ہوتا تو پھر امام حسین یہ نہیں کہتے کہ میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر۔ تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف یہ ہے کہ مصیبتوں میں انسان اللہ سے نا امید ہو اور اللہ کے بارے میں شکوہ کرے، پروردگار کی ذات کے بارے میں شکوہ کرنا یہ خلاف صبر ہے۔ ورنہ مصیبتوں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے، اینٹ تو نہیں ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و نہ خشت، سنگ یعنی پتھر، خشت یعنی اینٹ، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو ستائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔